خذ يدينا سهل لنا أشكالنا إلهي بحق بني فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی غر قبول منو دست دامان آل رسول. دوست عزیز و خان، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو خالق کائنات اور مالک ارض و سماوات ہے، اور درود و سلام کے تحفے اور نذرانے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دو عالم کے سردار، فخر موجودات، سرور کائنات حضور سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا کی ذات مبارکات پر اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، اپنے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغۃ والفراغ. فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نقصان اور خسارے کے اندر رہتے ہیں. فرمایا ان میں ایک صحت تندرستی ہے اور دوسری فراغت ہے. فرمایا ان میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور نقصان اٹھا لیتے ہیں. صحت تندرستی کے ایام میں وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ صحت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے. فراغت کے ایام میں بھی وہ یہی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح آج ہم فارغ ہیں اسی طرح فارغ رہیں گے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. نوکری، ملازمت، کام کرنا اس کی مجبوری ہو جاتی ہے، وہ اس میں مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے. تو جو کام وہ فراغت کے ایام میں بجا لا سکتا تھا، اب وہ مصروفیت کے ایام میں وہ عمل بجا نہیں لا سکتا ہے. فرمایا کہ جو صحت اور تندرستی کی حالت کے اندر بندہ جو نیک اعمال کر سکتا تھا، اب بیماری اور مرض کے عالم کے اندر ان اعمال کو بجا نہیں لا سکتا ہے. تو ایسا ہی ہے، اکثر لوگ جو ہے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان میں اکثر لوگ جو ہے وہ صحت اور فراغت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، دھوکہ کھانے والے ہیں. ان دونوں نعمتوں کے اندر رہ کر وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ہمیں اللہ پاک نے آج اگر صحت عطا فرما دی ہے، فراغت عطا فرما دی ہے، اور یہ دو عظیم نعمتیں ہیں، ان دونوں نعمتوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی اہمیت کو جاننا چاہیے. اگر صحت کی، تندرستی کی قدر پوچھتے ہو تو بستر پر لیٹے ہوئے کسی مریض سے جا کر پوچھو کہ صحت کی کتنی اہمیت ہے اور تندرستی کی کتنی قدر ہے. اگر تم فراغت کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو کسی مصروف بچے کے پاس چلے جاؤ جو کسی کام کے اندر مشغول ہو چکا ہے، اس سے پوچھو کہ فراغت کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، تو وہی خود بیان کر سکتا ہے. دوستو، معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ یہ دو نعمتیں جو ہیں بہت بڑی نعمتیں ہیں. ایک ان میں صحت ہے اور دوسری ان میں فراغت ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ والوں کی صحبت نے بڑی روشنی دی ہے. فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت کے نور نے میرے اندر کو روشن کر دیا ہے. فرمایا جو اللہ والے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے ہیں، معرفت والے، عارف باللہ لوگ ہیں، ان کی صحبت کے نور نے میرے دل کو چمکدار کر دیا ہے. فرمایا کہ جو عالم ہوتا ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے یا کسی بڑے عالم سے سن کر سناتا ہے.
یا دیکھ کر سناتا ہے، جو کچھ پڑھ کے آتا ہے وہی کچھ سناتا ہے، یا کسی بڑے عالم سے سن لیتا ہے وہی کچھ لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ فرمایا کلندر ہر کے گوید جیتا گوید، اور جو کلندر ہوتا ہے اللہ والا ہوتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے، وہ جو کچھ سنا رہا ہوتا ہے وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمائے جو کچھ جس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے خود اس چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، آپ حضرت بیشر حافی کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ جہاں حضرت بیشر حافی جاتے حضرت امام احمد بن حنبل بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ لوگوں نے کہا اے امام احمد بن حنبل، آپ تو زمانے کے امام ہیں، آپ تو اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ حضرت امام احمد بن حنبل بیشر حافی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ زمانہ تو آپ کے پیچھے بھاگتا ہے، آپ بیشر حافی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دنیا والے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ساری کائنات والے آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ ان کے دروازے پر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا احمد بن حنبل جس خدا کو مانتا ہے بیشر حافی اس خدا کو جانتا ہے، بیشر حافی اس خدا کو جانتا ہے، وہ عارف باللہ ہے، معرفت کا اس نے علم حاصل کر لیا ہے، معرفت کی راہ پر وہ جو ہے مکمل کر چکا ہے، معرفت کی راہ ہے۔ احمد بن حنبل جو ہے یہ بیشر حافی کے پاس معرفت کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ دنیا والے میرے پاس علم ظاہر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں بیشر حافی کے پاس علم باطن پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ ان لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے، وقت کی اہمیت کو جانا ہے، تو ایک علم ان کے پاس ہے، دوسرا علم حاصل کرنے کے لیے زمانے والے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ خود طالب علم بن کر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، وصیحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی یہ تمہیں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جو کچھ کرنا ہے جوانی کے ایام کے اندر کر لو، جو کچھ نیکی کرنی ہے اعمال کرنے ہیں جوانی کے اندر کر لو۔ فرمایا بڑھاپا تو بذات خود ایک امتحان ہوتا ہے، بڑھاپا تو بذات خود ایک آزمائش اور ایک بیماری بن کر آتا ہے۔ فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اور فرمایا وصیحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ تندرستی کے ایام کے اندر، صحت کے ایام کے اندر تم جو نیک اعمال کر سکتے ہو کر لو، جب بیماری آ جائے گی بیماری کے بستر پر تم لیٹ جاؤ گے، پھر تمہارے دل کے اندر حسرت کے سوا اور کچھ نہیں رہے گا، پھر تم آرزو کرو گے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تندرست ہو جاؤں، سجدہ کرنے کے قابل ہو جاؤں، نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، مسجد پہنچنے کے قابل ہو جاؤں۔ فرمایا صرف یہ آرزو بن کر تمہارے دل کے اندر رہ جائے گی، تم اس قابل نہیں ہوگے کہ تم مسجد کی طرف خود چل کر آ سکو، تم اس قابل نہیں رہو گے، بیماری تمہیں اس قدر لاچار کر دے گی تم نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہو گے، سجدے کے لیے۔ اللہ اکبر دوستو، فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی صحت کو
بیماری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ اور فرمایا رغینا کا قبل فقر کا، امیری کو غریبی کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم